ادا ٹھیک سے کر لوں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ سلسلہ گھریلو مسائل اور ان کا حل۔ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے وقت دینا، گھر پر وقت دینا۔ انشاءاللہ نگران شورا اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائیں گے، اور آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ لوگ گھر پر وقت دیتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں کہ جو وقت دیتے ہیں تو پھر بھی پرابلمز کریٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا صورتحال بنتی ہے، اس حوالے سے بھی آپ ہمیں کالز کے ذریعے سے، میسیجز کے ذریعے سے اپنے مسائل، اپنے پرابلمز جو ہے وہ بتا سکتے ہیں۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو ہم پریورٹی بیس پر یعنی ترجیحی بنیاد پر سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ سیدی وقت نے یہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے، جیسے کون کس کو وقت دے، کتنا وقت دے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اصل میں اس میں کچھ تقسیم ہمیں کرنی پڑے گی جی کہ جیسے کون وقت دے، کتنا وقت دے۔ جی سب سے پہلے ہے کہ والدین کا اولاد کو وقت دینا، یہ پہلا شروع یہاں سے ہم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا ریورس بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم یہاں سے شروع کریں تو بھی میرا خیال ہے کہ یہ مناسب رہے گا، کیونکہ والدین کا اولاد کو وقت دینا یہ اولاد کے لیے اور اولاد کی تربیت کے لیے، اس کی دنیا اور آخرت کے لیے یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہوا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہے اولاد کا والدین کو وقت دینا، ٹھیک، یہ اس کا ہم دوسرا پورشن بناتے ہیں۔ صحیح، پھر ہے شوہر کا بیوی کو وقت دینا، اپنے بچوں کی امی کے لیے۔ اچھا، یہ اس کے بھی دو پورشن بنیں گے کہ گھر کا سربراہ یہ اپنی پوری فیملی کو ٹائم دے، ایک ہے پوری فیملی کو ٹائم دینا، جی اور ایک ہے اکیلے، مطلب کہ پرٹیکولر، مطلب ایک بیٹے کو ٹائم دینا، الگ سے ایک بیٹی کو ٹائم دینا۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں نا، تو اگر ہم گھر کے سربراہ سے چلتے ہیں، یعنی مرد سے چلتے ہیں، والد سے چلتے ہیں، کہ والد جیسے کہ شوہر بھی ہے، مطلب اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ گھر میں اگر والدین ہیں، ٹھیک ہے، ہم ایک ایسی فیملی کو ایز اے اس میں لیتے ہیں، ایگزامپل کے طور پر لیتے ہیں، سچویشن کریٹ کرتے ہیں جی کہ ایک گھر کا آدمی ہے، مرد ہے، اس کے گھر میں اس کے والدین ہیں، تو اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ اس سائڈ سے گھر میں ایک بیٹا ہے، جی پھر اس کے گھر میں ایک بیوی ہے، اس سائڈ سے وہ گھر میں ایک شوہر ہے، اس کے بچے ہیں، اس سائڈ سے وہ گھر میں ایک والد ہے۔ تو اچھا، پھر ایک بعض اوقات خود بھی ہیڈ آف دا فیملی بھی ایک طرح سے وہ بن بھی جاتا ہے، تو پھر اس کی یہ مختلف حیثیت جو ہے نا، اس کو مختلف جگہوں پر وقت دینے کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو اپنے والدین کے لیے بھی وقت نکالنا ہے، اپنے الگ سے اپنی بیوی کے لیے بھی وقت نکالنا ہے۔ یعنی کبھی ماں چاہتی ہے کہ اپنے بچے سے بات کرے، باپ چاہتا ہے اپنے بیٹے سے بات کرے۔ اچھا، 3-4 بچے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ شاید میرے دیکھنے سننے والوں میں سے کسی کو اتفاق ہوا ہو کہ بعض اوقات بیٹی کہتی ہے کہ ابو مجھے آپ سے اکیلے میں وقت چاہیے، کبھی بیٹا کہتا ہے کہ ابو آپ سے مجھے اکیلے میں وقت چاہیے۔ اچھا، کبھی بچوں کی امی کہتی ہے کہ آپ تھوڑا وقت دیں، ہمیں آپ سے مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ کبھی ہوتا ہے کہ ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اچھا، کبھی اس کو کچھ بات کرنی ہوتی ہے، وہ آتا ہے کچھ بھرا ہوا، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بات کرنی ہے، تو نہ بیوی ہاتھ آ رہی ہے، نہ بچے ہاتھ آ رہے ہیں، نہ بچی ہاتھ آ رہی ہیں۔ تو ایسی سچویشن کے اندر اگر یہ، چونکہ ابتدائی سوال کے ضمن میں عرض کر رہا ہوں، اگر ہر کوئی اپنی حیثیت اور اپنی ذمہ داری کے مطابق جی ان لوگوں کو وقت نہ دینا،
تو اس سے گھر میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں, گھر میں مسائل پیدا ہوتے ہیں, نا اتفاقی پیدا ہوتی ہے, دوریاں پیدا ہوتی ہیں, مس انڈرسٹینڈنگ بھی اس سے پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب وقت دینے اور نہ دینے کے حوالے سے پھر الگ الگ سچویشنیں بنتی ہیں. درست فرمایا آپ نے. بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو وقت دیتے ہیں تو مسائل بناتے ہیں. بعض جگہ تو ٹائم نہیں دے رہا بندہ گھر میں, یا کوئی بھی مطلب جیسے وہ مسئلہ ہے یہ والا وقت نہ دینے کا, تو اس میں ایشوز بن رہے ہیں. اور بعض لوگ جب وقت دے رہے ہیں, جیسے گھر پہ بیٹھ رہے ہیں, آ رہے ہیں, تو مسائل بنا رہے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جیسے شوہر ہے, یہ گھر پر آ رہا ہے, بیٹھ رہا ہے, تو اب یہ کسی کام میں کیڑے نکالے گا, ٹوکا ٹاکی کرے گا, کبھی ڈسٹنگ پہ بات کرے گا, کبھی صفائی پہ بات کرے گا, کبھی بچوں کے کپڑوں پہ بات کرے گا, کبھی کسی شے کو لے لے گا. تو اب یہ اس نے کوئی نہ کوئی یعنی بدمزگی بنا کے رکھنی ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس کے لیے تو وقت کا تقاضا بھی کوئی نہیں کرے گا نا کہ وقت نہ ہی دے تو اچھا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اگر اس کی بس لیٹ ہو گئی تو دعا کی جائے گی کہ 4 ٹائر اور پنچر ہو جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ آپ بولتے ہو وقت دینا, تو میں کیا وقت دوں, تو میں اس کو سمجھاؤں بیٹھ کر کہ اگر آپ شوہر ہیں تو آپ یہ وقت دیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور بیوی کا وقت دینے کا اپنا انداز ہوگا. تو یہ سارے وقت دینے کے اپنے انداز ہوں گے کہ کون کس کو کیسے وقت دے. اب وقت دینے کا مطلب میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کوئی فیملی ہوتی ہے, بات کرنی ہوتی ہے, اور جس طرح کے گھر کا پورا ایک نظام ہے, بچی بھی جی رہے ہیں, عورت بھی جی رہی ہے, مرد بھی باہر سے آتا ہے, تو they want to talk something, وہ کچھ بات کرنا چاہتا ہے. مگر یہاں اگر کوئی جواب دینے والا نہ ہو, کوئی بات سننے والا نہ ہو, ایشوز ہوتے ہیں گھر کے اندر. شادی کا مسئلہ ہوتا ہے, موت میت کا مسئلہ ہوتا ہے, کوئی بیماری وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے, کوئی امپورٹنٹ کال آئی ہوئی ہوتی ہے, پیسے کم پڑ گئے ہوتے ہیں, ضرورتیں ہوتی ہیں, کچھ ظاہری باطنی معاملات انسان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. ٹھیک. بچے کنفیوز ہوتے ہیں, بچے بڑے, اسپیشلی میں آپ کو عرض کروں, اگر اس کو ہم تھوڑا سا رک کر بات کریں گے نا سلمان بھائی, تو شاید ہم زیادہ ان تک ناظرین تک پہنچانے کامیاب ہو جائیں گے. کہ سب سے امپورٹنٹ جس کو میں فیل کرتا ہوں, جو آج جس کی کمی ہے, وہ ہے والدین کا اولاد کو وقت دینا. اب یہاں دوسرا سوال کہ والدین اولاد کو وقت کیا دیں, تو اب اس کے لیے حدیثوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے والدین کی کیا ذمہ داری دی اولاد کے لیے, کہ وہ ان کو کیا بتائیں. بہتر عطیہ جس کو کہتے ہیں, بہتر تحفہ یہ ہے کہ اس کی اچھی تربیت کرے. تربیت پہ سوال پیدا ہوگا, بھائی تربیت کس شے کا نام ہے؟ صحیح. ٹھیک ہے. اس کو کیا سکھائے, اس کو کیا بتائے. تو جب تک کہ والدین کو وقت دینا ہے اور انہیں سیکھنا ہے کہ ہمیں وقت کس چیز کا دینا ہے, درست فرمایا, کیا سکھانا ہے, کیا بتانا ہے, کیا ان کو سمجھانا ہے, تب جا کر ان کا وقت دینے کا مطلب ہوگا نا. بھائی ایک شخص کو 8 گھنٹے کی اس نے جاب کی, اس کو یہی نہیں پتا کہ میں نے 8 گھنٹے کرنا کیا ہے, تو ایسے ویلا جس کا آپ لوگ بولتے ہیں پنجابی میں, ویلا صحیح بولا میں نے؟ درست فرمایا. ہاں. تو وہ ویلا پڑا ہوا ہوگا, وہ بولے گا تو سیٹ بولے کچھ کرا نہیں, بولا مجھے کچھ پتا ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے. تو اسی طرح والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے گھر میں اولاد کے ساتھ کرنا کیا ہے. شوہر کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیوی کو وقت دینا ہے تو دینا کیا ہے. بیوی کو پتہ ہونا چاہیے کہ شوہر کے لیے وقت دینا ہے تو دینا کیا ہے. صحیح. اسی طرح والدین وقت دیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ پھر اولاد والدین کو وقت دے گی. اصل میں سلمان بھائی بڑی یہ میں بات جو کرنے جا رہا ہوں, جی, اس کو میرے ناظرین سمجھنے کی کوشش کریں. اولاد ہے نا, اولاد, جی, اولاد ایک وقت میں چاہتی ہے کہ والدین مجھے وقت دیں. جی, اولاد ایک وقت میں چاہتی ہے کہ والدین مجھے وقت دیں. ایک وقت آتا ہے کہ والدین چاہتے ہیں کہ اولاد ہمیں وقت دے. اس میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس پر غور کریں کہ اگر اولاد کو والدین نے اس کے ٹائم میں وقت دیا ہوگا نا, تو انشاءاللہ والدین کو بھی اولاد ان کے ٹائم میں وقت دے گی. ٹھیک ہے. اگر والدین نے اولاد کو ٹائم نہیں دیا ہوتا تو نارملی اولاد بھی اپنے والدین کے لیے اتنا ٹائم کا اسپیس رکھتی نہیں ہے. اس لیے گھر میں وقت دینا یہ پورے کا پورا سبجیکٹ ہے, اور صرف وقت دینا یہ سبجیکٹ نہیں ہے, کس طرح وقت دینا ہے نا, یہ بھی یہ پراپر سبجیکٹ ہے. درست فرمایا. یہاں ہمارے پاس ایک سوال ہے میسیجز کے ذریعے بھی, کالز اور میسیجز ہم نے انشاءاللہ ملا کے شامل کرنی ہے. اس میں یہ ہے کہ ماں باپ جو ہیں یہ اولاد کو یعنی ہمیں کم ٹائم دے رہے ہیں اور موبائل کو زیادہ وقت دے رہے ہیں, ہم کیا کریں؟
دیکھیں گھر میں وقت دینے کی وہ ہے نا، وقت دینا، ایک ہوتا ہے کہ آدمی جاگ کر بھی سویا ہوا ہے، ہاں، تو بعض وہ ہیں جو وقت دے کر بھی وقت نہیں دے رہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب مثال دیتا ہوں میں آپ کو، میں یہاں سے اذان ہوتی ہے میں گھر جاؤں، یہ اگزامپل دے رہا ہوں. آپ یہاں سے گھر گئے، آپ پورا دن یہاں رہے، اور یہاں سے جب اٹھ کر گھر گئے، تو جب گھر گئے تو گھر جانے کے بعد آپ نے نماز عشاء ادا کی، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد تراویح پڑھی، تراویح پڑھنے کے بعد آپ، جیسے رمضان شریف ہے، کنفیوژن نہ ہو تو میں چلو پورے کے پورا بول دیتا ہوں. تو آپ نے تراویح پڑھی، تراویح پڑھنے کے بعد آپ کو اب یہاں 2 بجے 1:30 بجے منچ پر آنا ہے. جی بالکل. دوبارہ سلسلے میں جی 11 بجے فار ایگزامپل آپ 10:30 بجے فارغ ہوئے. نارملی 10:30 بجے لوگ فارغ ہوتے ہیں. 10:30 بجے آپ فارغ ہوئے اور اب آپ نے 1:30 بجے دوبارہ یہاں آنا ہے. کتنا ٹائم ہے؟ 10:30 11 12 1 تقریباً 3.5 گھنٹے. 3.5 گھنٹے آپ کے پاس ہے. 3.5 گھنٹے. اب آپ گھر چلے گئے، پورا دن آپ گھر سے باہر رہے، فجر کے بعد بھی یہیں رہے، یا گھر گئے تو سو کر واپس آ گئے. اب آپ گئے تو گھر والوں کے جاگنے کا، آپ کے جاگنے ٹائم. اب آپ گئے، گھر جیسے بیٹھے، گھر جا کر آپ نے موبائل نکالا اور موبائل میں لگ گئے. اب گھر والے انتظار کر رہے ہیں کہ فارغ تو ہو، یعنی گھر جا کر بھی آپ گھر نہیں گئے. گھر گئے ان 4 افراد کے پاس اور بیٹھ گیا اب ان 400 لوگوں کے ساتھ جو اس وقت آپ کے موبائل پر ہیں. تو اس کا میری نزدیک بیسٹ وے یہ ہے کہ کم از کم ایٹ لیسٹ تھوڑی دیر کے لیے، یہ میں ہر اسلامی بھائی سے میں عرض کر رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے ضرور اتنا کریں کہ آپ جب گھر جائیں تو گھر جانے کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے موبائل اپنا کسی سائڈ میں رکھ دیں اور بیٹھ جائیں گھر والوں کے ساتھ، تاکہ اگر یہ کچھ آپ سے بات کرنا چاہتے تو انہیں بات کرنے دیں. تو بات کان سے سننی ہوتی ہے نا جی. آپ دیکھیں، آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں، میں جیسے مثال کے طور پر آپ اگر گفتگو فرمائیں اور میں لکھ رہا ہوں اور یا موبائل میں لگا ہوا ہوں، تو بات تو میں آپ کی کان سے سن ہی رہا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں ہاں آپ بات کریں، ہم آپ کی بات سن رہے ہیں، موبائل میں یوز کر رہے ہیں اور سامنے والے بنے ہوئے ہیں، ہم سن تو رہے ہیں، بات سن تو رہے ہیں. اخلاقاً یہ درست نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی سے جب آپ سے کلام کرتا تو آپ مکمل طور پر پورے کے پورے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. سبحان اللہ. اس کی طرف توجہ. یہ ہے سبحان اللہ. بہترین طریقہ کسی سے بات کرنے کا، بات سننے کا. سلمان بھائی واہ. آپ نے بہت اچھے پہلو کی طرف ابھی توجہ دلائی ہے کہ ہمارے یہاں اب یہ ایک نارمل، میں پرسنلی طور پر جی یہ چیزیں جو ہے نا، مطلب چاہے وہ سلسلہ ہو، آپ کو پتہ ہے میرا مزاج کیا ہے. نہیں میں ایک جنرل پوائنٹ آف ویو پہ بات کر رہا ہوں. سلسلہ ہو یا مطلب کوئی مشورہ ہو رہا ہے جی یا ایسی کوئی بات ہو رہی ہے، ایون کہ گھر کے اندر بھی اگر خدا نہ کہتا کسی گھر میں یہ ماحول ہے تو یہ درست نہیں ہے کہ اگر والد بات کر رہا ہے تو بیٹا موبائل پہ لگا ہوا ہے، شوہر بات کر رہا ہے تو بیوی موبائل پہ لگی ہوئی ہے، یا بیوی بچے شوہر سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ موبائل پہ لگا، ہاں سن رہا ہوں. یہ درست نہیں ہے. ان کو تسلی بھی نہیں ہو رہی، ان کو اطمینان بھی نہیں ہو رہا. آپ کو لگ رہا ہے کہ میں ٹائم دے رہا ہوں. اب آپ ایسے مطلب کہ پہنچے ہوئے نہیں ہیں کہ اب ایک وقت میں ہر جگہ پر ایکول ٹائم دے دیں گے. موبائل پر جتنی توجہ اتنی توجہ اس پر بھی ہے، تو یہ ہوتا نہیں ہے. یہ وے بھی نہیں ہے. آپ جب کھانا کھا رہے نا تو ساتھ پانی نہیں پی رہے، جب نوالا کھا رہے تو نوالا ہی کھا رہے ہیں، اور جب وہ اتر جائے گا پھر آپ پانی پئیں گے نا. صحیح بات. تو مطلب یہ چیزیں نہیں ہوتی. اور بات اچھا، آپ کھانا کھاتے کھاتے جب تک نوالا چبا کر آپ نیچے اتار نہیں دیتا بات نہیں کر سکتے. اب آپ سے کہے کہ آپ کھاتے رہے، منہ میں نوالا چباتے رہے اور بات بھی کرتے رہیں، تو نہ بات ہوگی، نہ چبایا جائے گا، نہ وہ ہضم ہوگا، نہ اس کی سمجھ میں کچھ آئے گا. ایسا ہی بس مطلب کہ عجیب و غریب نقصان ہی نقصان. تو یہ چیز جو ہے نا یہ ضروری ہے. جی بلکہ میں پرسنلی طور پر اولاد کو یہ میسج دوں گا، پیغام دوں گا، مدنی مشورہ دوں گا میں آپ کو کہ بیٹا جب بھی والدین کے ساتھ بیٹھے، اور بیٹھے والدین کے ساتھ، موبائل فون اس وقت جیب سے نکال کر بیٹھنا یہ انتہائی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ بہت بڑی بد اخلاقی ہے. والد صاحب کہتے ہیں بیٹا موبائل نکال کے بات کر لو، کسی کو میسج کر دو، وہ آپ حکم کی تعمیل کر رہے ہیں. ادروت والدین کے ساتھ آپ موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مطلب کچھ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں مگر آپ موبائل میں بیزی ہیں، یہ بھی غلط ہو رہا ہے. اور اگر بچے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، مثال کا تو بچہ کہتا ہے کہ ابو آپ سے بات کرنی ہے، تو آپ بولے ہاں بیٹا بولو ٹھیک ہے بیٹا بولو، ہاں میں سن رہا ہوں بیٹا. جب سن نہیں رہے ہیں اس کو تسلی نہیں ہوگی. اگر بیٹا کہ بعض بچے بڑے حساس قسم کے ہوتے ہیں، وہ دیکھیں گے کہ ابو کے لیے ہمارے لیے ابو کے پاس
ٹائم نہیں ہے. یہی معاملہ جو ہے نا مطلب کہ معذرت کے ساتھ بیوی کا بھی ہے کہ اس کو بھی جب شوہر بلائے اس کا تو ویسے ہی دوڑ بھاگ کر جانا پڑے گا. ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو کہ جی لبیک حکم فرمائے کیا ہے, اب وہ بولے آ رہی ہوں. اب وہ آج کل سوشل میڈیا نے میرا گھر کیا ہوا ہے ہمارے یہاں معاشرے کا, جس کو دیکھو سوشل میڈیا پہ مصروف ہے, گھر میں ٹائم نہیں ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا ایک بات ہم نے یہاں بیان کی تھی, ہمارے وہ ایک پوسٹ چلی تھی کہ جب وہ بابل پاکستان میں نیٹ بند تھا, موبائل سروس آف تھی حالات کی وجہ سے, تو ایک پوسٹ آئی تھی کہ جو موبائل ہی نہیں تھے, نہ کال ہو رہی تھی, نہ میسیجز آ رہے تھے, نہ نیٹ کام کر رہا تھا. تو کسی نے پوسٹ کی کہ آج بڑے دنوں کے بعد گھر والوں سے میری ملاقات ہوئی ہے, اچھے لوگ ہیں. وہ بیچارہ اتنے عرصے کے بعد بیٹھ کے گھر والوں سے باتیں کی ہوگی, موبائل تو تھے ہی نہیں. تو مصیبت یہ ہے کہ اگر نیٹ ورک بھی بند ہو نا, موبائل بھی بند ہو, سب کچھ بند ہو نا, تبھی 25 دفعہ تو خالی موبائل چیک کرنا ہے کہ یار کھلا ہے کہ نہیں کھلا, کھلا ہے کہ نہیں کھلا. یہ حال ہے. اللہ رحمت فرمائے. ٹھیک ہے, کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تعلق کراچی سے ہے. مجھے نگران شورا کی بارگاہ میں اپنا سوال عرض یہ کرنا تھا کہ میں ایک مزدور آدمی ہوں اور میری اہلیہ کو اکثر و بیشتر مجھ سے یہی شکایت رہتی ہے کہ آپ مجھے وقت نہیں دیتے ہیں, اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب بھی میں کوئی ایسا ٹائم ان کے لیے نکالتا ہوں تو میرے پاس کوئی بڑا کام آ جاتا ہے جس میں پھنس جاتا ہوں. میری جو ہے اصلاح فرمائیں. دیکھیں, وقت مانگنے کا بھی کوئی معیار رکھنا چاہیے. اب وہ بولے کہ مطلب 12 گھنٹے 24 گھنٹے 10 گھنٹے میرے پاس بیٹھے رہو, تو یہ بھی نہیں. دیکھیں ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, میں جو میری سمجھ میں آ رہا ہے, ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ ایک شخص صبح 8-9 بجے, ہم اسٹینڈرڈ یہی بناتے ہیں, صبح 8-9 بجے سے گھر سے نکلنا ہے اور اسے 5-6 بجے 7 بجے گھر آنا ہے. اب اس میں جو ٹائم دینے کا جو فیکٹر ہوگا نا, وہ 1.5-2 گھنٹے کا ہی نارملی فیکٹر بنے گا, کیونکہ پھر اس نے دنیا اور آخرت کو سنوارنے والے اور بھی کام کرنے ہوتے. عورت نے بھی کوئی 8 گھنٹے بیٹھی رہے گی تو اس کو گھر کے کام کاج نہیں کرنے, اس نے کیا صاف صفائی کے کام نہیں کرنے, اس نے بچوں وغیرہ کے کام نہیں کرنے, اس نے بھی 100 قسم کے کام کرنے ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اس انداز پر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے گا. وہ 1.5-2 گھنٹے 3 گھنٹے بعض اوقات فیملی کے لیے ٹائم ہوتا ہے. اس میں ہے یہ کہ اس کا بھی جدول ہونا چاہیے کہ وہ ٹائم ہے کس چیز کا, اس دوران کیا کرنا ہے, روز کا اسکیڈول بنا ہوا ہو کہ آج اگر اتنی دیر بیٹھنا ہے. اب دیکھیں ہر کوئی مطلب اتنا بیزی نہیں ہوتا کہ جس کو 2-2 3-3 دن تک, ہاں اگر گھر کمانے کے لیے کوئی گیا ہوا تو اس کو کوئی بھی نہیں بولتا کہ ہم کو ٹائم دو. 2-2 سال 1.5 سال تک رہتے ہیں. اور آپ جیسے سچویشن بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس کام آ جاتا ہے, کاروباری طور پر یا بزنس پوائنٹ آف ویو پر, مزدوری کے طور پر ہی صحیح کام آتا ہے, تو وہ آپ گھر کے لیے کر رہے ہیں نا. یہ بھی ایک طرح سے گھر کے لیے ٹائم دینا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. روزگار کما رہا ہے, وہ اپنی ذات کے لیے مرد تھوڑی کما رہا ہوتا ہے خالی. وہ اگر 25,000 کما رہا ہے تو پھر اپنے اوپر تھوڑی خرچ کر رہا ہے, گھر بار کے اوپر خرچ کر رہا ہوتا ہے. تو عورتوں کو بھی چاہیے یا گھر کے فیملی ممبر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بڑوں کی سچویشن بھی دیکھیں کہ ان کی صورتحال کیا ہے, ان کی مصروفیت کیا ہے, ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اب فضول قسم کی بیٹھنے کا آؤ بیٹھ کے فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں, غیبتیں کرتے ہیں, چگلیاں کرتے ہیں, تہمتیں باندھتے ہیں, پھر وہ ادھر کی لگائی بجھائی میں پھر باتیں کرتے. تو ایسا ٹائم دینا لینا کیا, یہ تو پھر آپ ایک دوسرے کے لیے جہنم کی آگ اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کام کی باتوں تو کرے اور پھر سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہو. اللہ کریم نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں جو فرمائے نا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, یہ بہترین آیت کریمہ کا حصہ ہے جو ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم نے گھر میں ٹائم کیسے دینا ہے. مدینہ دوستوں کو کتنا وقت دیں, میسج میں سوال ہے. دیکھیں دوستوں کے لیے بھی ایک, اب یہ ساری چیزیں جو نا میرے جیسے آدمی سے پوچھو گے تو سچی بات ہے کہ میرا تو سلمان بھائی دیکھیں میری پریکٹس اور میرا مزاج تھوڑا مختلف ہے, میری زندگی کا انداز بھی مختلف, اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ میں جنرل بات کر رہا ہوں. تو نارملی فرینڈشپ تو میں نہیں سمجھتا کہ روزانہ کو دوستوں کے لیے ٹائم ہوتا ہے. روز دوستوں کے لیے بھی ایک مطلب ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, وہ بھی دیکھنے کو دوست بھی کون ہے. کوئی اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرنے والے ہیں تو وہی دوست ہیں, ورنہ تو وہ ہم نے تو وہ دعائے قنوت میں ہے نا
وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، جی ہم نے وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن وَنَخْلَعُ يَفْجُرُكَ، وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، جی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں کہ جو تیرے نافرمان ہیں ہم نے ان کو چھوڑا. تو نافرمان تو دوست ہوتا ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے وہ ہمارا دوست تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. کامل مسلمان تو اس بات کو سمجھ لے گا. تو فرینڈ شپ تو نہیں ہوتی ہے. آج کل جو پرابلم ہے نا، یہ جو سوال آیا ہے، شاید ہو سکتا ہے اس کے پیچھے یہ ایک پہلو ہو. آج کل چاہے شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہے، روزانہ کی بنیاد پر دوستوں کے پاس جانا ہے. جی ہاں جی اور روزانہ جیسے کہ فارغ ہو جائیں گے، رات کو کھائیں گے پیئیں گے، اب بولے کہ میں جا رہا ہوں دوستوں کے پاس، 2.5-3 گھنٹے دوستوں کے پاس یہ گزارے گا. وہاں پر پھر فیملی کو پرابلم ہوتا ہے کہ بھائی آپ کیا کرنے جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی کام سے جاتا ہے، کوئی درس و بیان ہے، کوئی نیکی کی دعوت ہے، کوئی گھر بار کے اس سے تعلق ہے، گھر کے روزگار سے اس کا تعلق ہے، جی گھر کی تعمیر و ترقی سے اگر اس کا کوئی تعلق ہے. جی ایسا تو کچھ بھی نہیں کر رہا، صحیح صرف اور صرف جا کر 2-3 گھنٹے ٹائم پاس کر رہا ہے، واپس آتا صحیح ہے گھر میں سب سو چکے ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ نہیں ہے. یہ نہیں تو بھی گھر والوں کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی بندہ جا رہا ہے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ 2-2.5 گھنٹے گزار رہا ہے، ٹائم پاس کر رہا ہے، کوئی اس میں غیر شرعی کام نہیں کر رہا، اللہ رسول کی نافرمانی والا کام نہیں کر رہا، تو خام خواہ کیا ضرورت ہے سوچنے کی کدھر جا رہا ہے، کدھر آ رہا ہے، ابھی تک نہیں آیا. تو خام خواہ کوئی شبہات میں رہیں گے، اپنی زندگی ہی خراب کریں گے. مسئلہ یہ نا کہ جائز ناجائز حرام و حلال والا تو بھی ہم نے تذکرہ چھیڑا ہی نہیں ہے جی نا. ہاں وہ تو ضمناً جو 2-4 باتیں تھی وہ میں کر کے نکل گیا. جی جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ آپ سے متعلق ہیں. صحیح. یعنی میں ایک کہوں کہ آپ لڑکے سے مرد بن جاؤ، لڑکے سے آدمی بن جاؤ، یوں سمجھے آپ. ایک لڑکوں والی زندگی ہوتی ہے، ایک بیچلر لائف ہوتی ہے سلمان بھائی، اور ایک میرڈ لائف ہوتی ہے. میرڈ لائف کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر اسی طرح بیوی بولے کہ میں جا رہی ہوں روزانہ رات کو، اور شوہر بولے کہ ٹھیک ہے میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، تو اس کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ بیوی بھی گھر میں رہے، شوہر بھی گھر میں رہے. حسب ضرورت جانا یہ ایک الگ بات ہوتی ہے. کوئی موت ہے، کوئی تعزیت ہے، کوئی عیادت ہے، کوئی خوشی ہے، کوئی غمی ہے، کسی کا جانا فضول قسم کا جا کر بیٹھنا ہے، وہ تو ویسے وقت کو برباد کرنا ہے. اس سے اچھا گھر میں بیٹھ کے بیوی بچوں کی اصلاح کرے، ان کو کوئی درس و بیان کی ترکیب بنائے، کوئی نیکی کی دعوت کی ترکیب بنائے. اگر اتنا فارغ آدمی ہے تو بیوی بچوں کو سلا دے، خود بھی سو جائے، خود بھی تہجد میں اٹھے، بیوی بچوں کو بھی تہجد میں اٹھائے. اللہ واہ ماشاءاللہ. سوال آ گیا، میسج میں آیا تھا کہ میں ریٹائرڈ پولیس والا ہوں، تو میں اپنے گھر میں کیسے وقت دوں، کیا کروں؟ ریٹائرڈ پولیس والے ہیں تو آپ اپنے گھر میں ظاہر کریں، پھر پورا دن بھی مرد گھر میں رہے تو پھر عورتوں کے سارے کام کاج بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی ضرورت کہ ایسے نیکی کے کام اپنے ذمے لے لیں. بعض اوقات مساجد کی خدمات ہوتی ہیں، اور بھی مطلب کہ دنیا اور آخرت کو سنوارنے والے کچھ نہ کچھ کام ہوتے ہیں، وہ اپنے ذمے لے لیں. فضول جا کر دوستوں کی دکانوں میں جا کر، ان کی چوکوں پہ جا کر بیٹھنے کا کوئی تک بنتا نہیں ہے. یا تو مطلب کہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوارے، اور کم از کم یہ کہ آخرت تو اپنی سنوارنے والے کام کرے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں، یا مدنی قافلوں میں سفر کریں، یا مساجد میں وقت گزاریں، دارالسنہ پر وقت گزاریں. اس طرح نیکی کے کاموں میں، نیکی کی دعوت میں وقت کو گزاریں، اور وقت مناسب گھر چلے جائیں. گھر والوں نے پکا کر رکھا ہوگا، کھانا کھا لیں. پھر کچھ آرام کرنا تو آرام کر لے گا، بڑی عمر ہو گئی ہے تو پھر کوئی تھوڑا سا دنیا اور آخرت کو سنوارنے والا کام کر لیں. قرآن کریم درست کریں. کئی ایسے علم ہیں جو ہم نے درست نہیں کیے. مجھے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ جب یہ ایمان لائے نا، تو ان سے پہلے کئی صحابہ ایمان لا چکے تھے، کئی لوگ ایمان لا چکے تھے. تو یہ فرماتے کہ میرے سے پہلے یہ ایمان لے آئے تو یہ عبادت میں اور علم میں بہت آگے نکل گئے. اب میں کوشش کر رہا تھا کہ میں عبادت و علم میں ان کے برابر آؤں، لیکن میں تجارت اور یہ آخرت کی تیاری کو جب میں دیکھتا تھا تو دونوں میں ساتھ نہ چلا سکا. لہذا انہوں نے تجارت کو ترک کر دیا اور اس طرف یہ آ گئے. تو یہاں میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ دیکھیں کہ مطلب علماء بنتے ہیں لوگ، قرآن درست کرنا ہے، اہل علم طبقے میں شامل ہونا ہے، بہت سارے کام اگر انسان لینا چاہے تو اپنے ذمہ دنیا آخرت سنوارنے والے کام لے سکتا ہے. پھر رات کو گھر چلا جائے، کھانا کھائے، اور عشاء کی نماز پڑھے، اور گھر والوں کی اصلاح کی کوئی صورت بنائے، درس و تدریس و بیان کے حوالے سے اخلاقیات بچوں کے درست کرے، پھر سو جائے. ٹھیک ہے جی، چلیے جی کال شامل کرتے ہیں. میسج ہے، لبیک سلسلے والا سوال ہے، یہ کال کے بعد کرتے ہیں انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا سوال یہ ہے کہ میں ریاض میں آڈٹ کی جاب ہے ہماری،
تو آڈٹ میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ہر 3 مہینے، ہر 6 مہینے بعد اور ہر 12 مہینے کے بعد تو یو آر ویری بزی. تو اب آپ کے پاس اس طرح سے گھر پہ وقت دینا بہت مشکل ہے. مطلب بعض دفعہ آفس میں 12 گھنٹے، بعض دفعہ آفس میں 13 گھنٹے. تو اس صورتحال میں آپ کے بچے اور آپ کی بیوی گھر متاثر ہوتی ہیں. تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ اور یہی وجہ ہے کہ میری بیوی اور میرے بچے مجھ سے اکثر شکایت کرتے ہیں کہ میں گھر پہ وقت نہیں دیتا. اللہ کریم ہمیں آسان روزگار عطا فرمائے. آمین. آسان روزگار میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کم وقت میں اچھا گزارا کر لیتا ہے. بعضوں کی جابیں بہت سخت ہوتی ہیں، لیکن جیسا آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پورا سال تو یہ آپ کی سچویشن رہتی نہیں ہے. جب رہتی ہے تب گھر والوں کو کمپرومائز کرنا ہے. دیکھیں گھر والے جان کو آ جاتے ہیں نا کہ ٹائم دو. بھائی کس چیز کا ٹائم دے، کیوں ٹائم دے؟ یہ بھی گھر والوں کو بھی دیکھیں کہ فیملی ممبر جو ہوتے ہیں، اگر ایک شخص گھر کے کام میں مصروف ہے نا، روزگار میں مصروف، اس کا روزگار اتنا ٹف ہے، وہ نہ گھومنے پھرنے جا رہا ہے، نہ دوستوں کے ساتھ وہ معاذ اللہ کوئی گل چھڑے ہو رہا ہے، کچھ بھی ایسا کام نہیں کر رہا. تو یہ تو گھر والوں کو، فیملی کو ریئلائز کرنا چاہیے اور ایک ہمدردی کرنی چاہیے کہ آپ کتنا کام کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، اور اس میں آپ یہ تقاضا کرے گا ہم کو ٹائم دو. تو یہ جو کما رہے تو کس کے لیے کما رہا ہے؟ یہ روزگار جو کما رہے کس کے لیے کر رہا ہے؟ گھر والوں کے لیے تو کر رہا ہے. آپ بولو نہیں سا کم کو ٹھیک ہے، اس کو بولو آدھی نوکری کر دے، پھر آپ اپنی خواہشیں کم کریں، اپنی ضرورتیں کم کریے گا. تو یہ نہیں ہوتا. مطلب کہ ایک تقاضا ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں بھائی چھٹی ہمارے ساتھ ہی گزاریں. اب چھٹی میں جیسے بعض اوقات اسلام بھائی کو کہتے ہیں، جیسے میرا یورپ یا افریقہ وغیرہ جانا ہوتا ہے تو میں ان کو کہتا ہوں یار جمعہ ہفتہ اتوار ہمیں دے دو یار، فیملی کو دینا ہوتا ہے. بھائی تو فیملی کو بولو کہ میں اللہ کی راہ میں وقت دینا چاہ رہا ہوں. اگر پورے مہینے میں چند دن یا اللہ کی راہ میں دے دے تو فیملی کیوں پرابلم کرے گی؟ ٹھیک. اس لیے فیملی کو بھی چاہیے، یعنی بیوی بچوں کو بھی چاہیے کہ ٹائم مانگنے کے حوالے سے کچھ اعتدال رکھیں. میاں وہ پھر اگر فار ایگزامپل، چلو میں ورسٹ بات کر رہا ہوں، کہ اگر کوئی آدمی گھر میں ٹائم نہیں دیتا تو بھی گھر میں لڑائی مت کیجیے، جھگڑا. اچھا لڑائی کا پتہ ہے کیا نقصان ہوگا؟ یہ میں آپ کو میری اسلامی بہنوں کو سمجھا رہا ہوں. آپ نے گھر میں کی لڑائی، اب ہو گئی اس کو کوفت. اب یہ اس کا میں آپ کو سائیڈ افیکٹ بتا رہا ہوں کہ اب جب یہ گھر آ رہا ہوگا نا تو اس کو یہ لگے گا یار گھر جاؤں گا تو یہ لڑے گی، گھر جاؤں گا تو لڑے گی، گھر جاؤں گا تو یہ مغز ماری کرے، گھر جاؤں گا نا تو چیخو پکار کرے گی، گھر جاؤں گا نا تو یا دماغ خراب کرے گی، گھر جاؤں گا تو یہ حال کرے گی. یہ چیزیں اس کو اور گھر آنے سے روک رہی ہیں. بلکہ آپ تو اتنا مطلب کہ اپنائیت، پیار و محبت دیں کہ اس کا باہر دل لگے کیسے؟ مدینہ میں اس کا دل ہی گھر میں لگے گا. ماشاءاللہ. مگر میں یہ ضرور اپنے اسلام بھائی کو کہوں کہ گھر میں وقت دینے کا جو میں عرض کر رہا ہوں، تو گھر میں وقت دینے کا میں نے قرآنی ایک سبق بھی آپ کو دیا ہے کہ آپ نے گھر میں وقت دینا ہے اپنے گھر والوں کی تربیت اور ان کی دلجوئی، ان کی حوصلہ افزائی اور ان کی عادتوں کو بہتر کرنے کے طور پر، ماشاءاللہ، اخلاقیات کے ساتھ. لڑنے جھگڑنے کے لیے وقت نہیں دینا، مار پیٹ کرنے کے لیے وقت نہیں دینا، یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. ہمارے پاس وہ جو لبیک سے والا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی مصروفیت تو بہت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ گھر کیسے ٹائم دیتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے معاملے کو اس انداز سے لے کر چلوں کہ میں صرف گھر کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہوں. الحمدللہ میرے مزاج میں اللہ کی رحمت سے رشتہ داروں کے حوالے سے بھی، حالانکہ میرے سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ خوشی اور غمی کے موقع پر میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان کو لگے کہ عمران ہے ہمارے پاس یا ہمارے ساتھ کمیونیکیشن کے ذریعے، کسی بھی ذریعے، دعوتوں کے موقع پر، اس طرح خوشیوں کے موقع پر، تو فیملیز کے ساتھ، فیملی کے کچھ لوگ ہمارے پاس آ جائیں گے، میں ان سے کانٹیکٹ میں رہتا ہوں. تو الحمدللہ عیادت کے، خوشی و غمی کے موقع پر اپنے طریقہ کار کے مطابق آنے جانے کا ہم سلسلہ رکھتے ہیں. گھر میں الحمدللہ کوشش کرتے ہیں. میرے گھر والے دیکھیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مددگار پیدا فرما دیتا ہے. تو ہمارے گھر سے بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس طرح کا ایک مزاج بن جاتا ہے. اور وہ ہوتا یہ پتہ کیا ہے کہ گھر میں یہ بعض اوقات بھی مزاج بن جاتا ہے کہ ہم مطلب آپ کے وقت نہ دینے پر اگر صبر کریں گے تو ہمیں اجر ملے گا نا. یہ ہوتا ہے کہ مطلب دیکھیں جب تک سلمان بھائی جی فیملی کا سپورٹ نہ ہو، فیملی کمپرومائز نہ کرتی ہو، فیملی کا تعاون نہ ہونا، تو کوئی بھی اس طرح کی مصروفیت بندہ خوش دلی اور
مطلب ذہنی سکون کے ساتھ نہیں کر سکتا. اس میں گھر والوں کا سپورٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اس میں میں عموماً یہ کہتا ہوں کہ کیا پتا کہ ہمارے اعمال اور ہمارا یہ کام پتہ نہیں ہمیں کتنا فائدہ دے گا یا نہیں دے گا، کیونکہ اس میں حب جا اور ریاکاری کے چانسز موجود ہوتے ہیں. لیکن پیچھے جو لوگ ہمارے لیے کمپرومائز کر رہے ہیں، سیکریفائز کر رہے ہیں، ان کو تو کوئی نہ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے. کیا پتا کہ ان کا اس معاملے میں صبر کرنا اور تعاون کرنا، یہ سب کرنا ان کے لیے ثواب کی نیت سے کریں، ان کے لیے جنت میں جانے کا سبب ہو، اور ہمارے لیے حسن ظن ان کا ہے. اور میں یہ سوچتا ہوں کیا پتا ان کے ذریعے ہم جنت میں چلے جائیں. مدینہ مدینہ مرحبا. تو لیکن یہ ضرور عرض کروں گا کہ ہر فیملی کو کمپرومائز کرنا چاہیے. مدینہ مدینہ. ٹھیک ہے جی. آج آپ کی مسکراہٹ کہاں غائب ہے؟ آپ مسکراتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. میں نہیں جب ایسے خالی مسکراؤں بیٹا میسج کرنے والے ظاہر سی بات ہے، جس طرح آپ کو جواب دینے کا اختیار ہے، یوں ہی میسیجز والوں کو کوشچن نہیں کرنے ہے. کا بھی لیکن اختیار. کوئی ایسا اب سنجیدہ سوال ہوں گے بھی تو ہمیں ایسا مسکراتا رہو، بولے گا پاگل ہو گئے. کوئی ایسا میسج آ جائے تو یہ زیادہ برا لگے گا نا، کیا پاگل ہو گیا کہ بیم ہو کے مسکرا رہا ہے. چلیں جی. ابھی آپ نے موضوع لیا ہے نا مسکراہٹ کا. ہاں جی. مسکراہٹ آ گئی. مدینہ مدینہ. اللہ آپ کو برکت دے. اچھا یہاں ایک اور کالز بھی ہیں، میسیجز بھی ہیں. میسیجز پیورٹی آج ہماری ہے. میسیجز میں ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے شاید اسلامی بہنیں ہوں گی. اسلامی بہنیں بھی ہیں. ہاں جی. اسلامی بھائی بھی، اسلامی بہنیں. میسیجز آ رہے ہیں. شوہر روزانہ 5 سے لے کر 11 بجے تک وقت باہر گزارتا ہے، گیمز کھیلتا ہے، دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے دوست بھی کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں. میں روکوں تو مجھ سے لڑتا ہے. میں کیا کروں؟ اپنائیت دے، محبت دے، حسن اخلاق. یہ بات طے ہے جی کہ اگر خوشبو ہوگی تو بندہ خوشبو کی طرف جائے گا. سبحان اللہ. جو لطف اور جو سکون چاہے وہ جس معنی کر لیں اس کو باہر مل رہا ہے نا، ایسا سے مراد میرا گناہوں بھرا ماحول نہیں ہے. پرسکون اور محبت بھرا اور اعتماد بھرا ماحول اگر اس کو گھر میں ملے گا نا، تو وہ ایک نہ ایک دن ریئلائز کرے گا کہ نہیں یار مجھے گھر میں ٹائم دینا ہے. کیونکہ باہر اس کو کچھ نہ کچھ ڈسٹربنس ہوتی بھی رہتی ہوگی، جی. مگر جب اس کو پتا چلے گا نا یار میرے گھر میں کوئی ہے جو میرے لیے آنکھیں بچھائے ہوئے، مثال دے رہا ہوں، تو وہ انشاءاللہ اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے گا. لیکن اگر لڑائی جھگڑا ہوگا نا تو اس کا ویسے ہی گھر میں جس کا دل باہر لگا ہوا ہے، تو یہ گھر میں دل کہاں سے اس کا آئے گا. مگر یہ تو بات ہی اسلامی بہن کے لیے. یہ لوگ اچھے نہیں ہوتے، یہ جو باہر گلچھڑے اڑاتے ہیں، گیمیں کھیلتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر 2-2 3-3 4-4 بجے تک وقت برباد کرتے ہیں، رات کو دیر سے گھر آتے ہیں، پھر بیوی کو جگاتے ہیں، پھر جناب وہ اس کے کھانا گرم کرواتے ہیں. اللہ کے خدا کا خوف کرو یار، ایسا تو نہیں کرو یار، ایسا تو نہیں. ایک تو رات بھر باہر رہتے ہو، پھر بیچاری کو سونے نہیں دیتے ہو. ایک طریقہ نہیں ہے. میں پہلے 2 منٹ پہلے میں نے ایک بات عرض کی تھی. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اب لڑکے بن کر نہیں، آدمی بن کر ہو. اب شوہر ہو گئے ہو، باپ بن گئے ہو، ذمہ داریاں آ گئی ہیں. اب یہ باہر کی زندگی نہیں ہوتی. ایسے یہ بھی ایک طبقہ ہے، ورنہ میجورٹی میں آپ کو بتاؤں، میجورٹی وہ ہے جو کام کاج کرتی ہے. اور جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی لیں تو ایک تعداد ہے. میں ایک ماڈل کے طور پر دعوت اسلامی کے کوئی ایسے ذمہ دار بیان کر رہا ہوں کہ ماڈل کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ آپ ان کو دیکھیں کہ یہ صبح کام پہ جاتے ہیں اور گھر آتے ہیں، پھر 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے یہ دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے ہیں. ان کے گھر میں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ گھر والے یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ گیم کھیلنے جا رہا ہے تو یہ مطلب کہ کرکٹ کھیلنے جا رہا ہے یا گلچھڑے اڑانے جا رہا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کا کام کرنے کے لیے جا رہا ہے. تو گھر والے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کو راحت ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے ہمیں بھی ثواب ملے گا. پھر یہ گھر آتے ہیں، گھر آ کر اپنے گھر والوں کو ٹائم دیتے ہیں، ماں باپ کو بھی بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، کوئی نیکی کی باتیں بتاتے ہیں، گھر والوں کو اجتماع میں بھیجتے ہیں، بچوں کو اجتماع میں بھیجتے ہیں. اس طرح کرتے پھر سو جاتے ہیں، تہجد میں اٹھتے ہیں، فجر کی جماعت کے لیے اٹھتے ہیں. تو یہ ایک اچھی اور ستھری زندگی کی طریقے سے مطابق آپ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا گھر امن کا گہوارہ بنا رہے گا. مگر یہ بات ضرور ہے کہ جب گھر میں ایک فیملی کو جب آپ بیٹھے ٹائم دے رہے، جیسے ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر دیکھ اور سن رہے ہیں آپ، تو اب اس میں آپ کے پاس موبائل نہیں ہونے چاہیے.
ابھی تو کہہ رہا سلسلہ دیکھ رہے ہیں، تو سارے کے سارے ہو سکتا ہے کہ ابھی تو دیکھ رہے ہوں، چائے پی رہے ہوں، سوچ رہے ہو کہ ہاں، تو جہاں آپ کی غلطی کو بیان کیا جا رہا ہے اور آپ یہ غلطی ہے تو آپ اپنی غلطی دور کریں۔ اچھا، اسلامی بہن کو یہ سلسلے دیکھتے ہوئے یہ نہیں کہ دیکھو سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ آپ کو سمجھا رہے ہیں، تانا نہ دو، طنز نہ کرو، یا وہ نہ کہے کہ دیکھو تم بھی موبائل لے کے بیٹھی رہتی ہو، یہ تم کو صحیح سمجھا رہا ہے، سنو، یہ نہ کریں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سننے دیکھنے والے، چاہے بچیاں ہیں، بچے ہیں، شوہر ہے، بیوی ہے، والدین ہیں، اب جو بھی جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ہماری مسٹیکس ہیں اور یہ ہماری کسی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، بتا رہا ہے، تو اپنی نیت کرے کہ میں آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا، انشاءاللہ اس سے بہتری پیدا ہو جائے گی۔ مدینہ کال۔ حضرت میری 2 بیویاں ہیں، ابھی ٹائم کے حوالے سے جو ہے نا میں اسے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ٹائم کا جو پیریڈ ہے وہ اصل میں میرے لیے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں بیویاں آپس میں اتنا لڑتی ہیں، وہ کہتی ہیں مجھے ٹائم دو، وہ کہتی ہے مجھے ٹائم دو۔ اب ٹائم میرے پاس مختصر ٹائم ہوتا ہے 2 سے 2.5 گھنٹے، اب وہ ایک دن اس کا ہوتا ہے ایک دن اس کا، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ اصل میں اس میں میرا مشورہ یہ ہے آپ کو کہ آپ اس معاملے میں شرعی رہنمائی لے لو۔ میں بہت کلیئر آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں، اپنی کیفیت بتا کر شرعی رہنمائی لے کر آپ ایک فتویٰ لے لیں اپنے بارے میں، تحریر، کہ میرا یہ ہے، میرا یہ ہے، میرے 2 بیویاں ہیں اور میری یہ سچویشن ہے، میں کیا کروں۔ وہ آپ کو آپ کے جدول، کام کاج اور جو بھی آپ کی صورتحال ہے اس کے مطابق آپ کو ایک تحریر لکھ کر دے دیں۔ وہ تحریر جو ہے نا، وہ تحریر آپ دونوں بیویوں کے حوالے کر دیں کہ میرے لیے شرعی حکم یہ ہے، میں انشاءاللہ شریعت کا پابند رہوں گا، آپ میرے ساتھ تعاون کرنا۔ اور ان دونوں کو بھی چاہیے کہ اگر ان کے سامنے شرعی حکم آ جائے تو پھر وہ اپنی نہ چلائیں کہ نہیں میرا یہ، میرا یہ، میرا یہ۔ اگر شوہر شریعت کے مطابق آپ کے ساتھ چل رہا ہے تو پھر آپ اس کو بار بار ستا کر اپنے لیے دنیا اور آخرت خراب کرنے والی صورتیں پیدا نہ کریں، یہ میرا مشورہ ہے۔ جہاں یہ سچویشن ہوتی ہے جس طرح انہوں نے بتایا، تو وہاں لڑائی زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ یعنی یہ کیوں ہے کہ بھئی اب لڑنا ہی ہے، جیسے ایک اصل کام ہوتا ہے یہ ہے نا، سوتن کا ایسا ہوتا ہے، 2 بیویاں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتی۔ ہاں جی، اب یہ مزاج ہے، اللہ کی پناہ، اب ہے ایسا کیا کر سکتے ہیں، ہے نا، 2 بہنوں کو ایک وقت میں جمع کرنے کا منع کیا گیا ہے، جی، تو یہ ہوتا ہے، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اب وہ بھی دیکھیں یہ بھی عورت ہے، عورت سے جیلیسی ہے، کمال ہے، اور اس سے مسائل ہوئے ہیں معاشرے میں، خرابیاں بہت پیدا ہوئی ہیں۔ اب اس ٹاپک کو میں کہاں لوں گا، مسائل ہو جائیں گے گھروں کے اندر۔ اللہ رحمت فرمائے۔ آپ جو مدنی پھول دیں گے اس سے مسائل حل ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ ابھی کال شامل کرتے ہیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھریلو مسائل اور ان کا حل سلسلہ مرحبا مرحبا مرحبا۔ میں نگران شورا کا جدول نوٹ کر رہا تھا کہ جمعے کے بعد بھی ماشاءاللہ سلسلے میں گفتگو فرمائی، اس کے بعد عصر کے بعد بھی بیان فرمایا اعتکاف والوں میں، اس کے بعد اب مغرب کے بعد بھی ماشاءاللہ گھریلو مسائل اور ان کا حل سلسلے میں مرحبا، اس کے بعد مدنی مذاکرے میں بھی، پھر صبح فجر کے بعد بھی بیان۔ تو میں حیران ہو رہا تھا ماشاءاللہ کہ امیر اہل سنت ہی کی خاص نظر عنایت ہے تو اتنا ٹف جدول بھی ماشاءاللہ آسانی سے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نگران شورا کو بہت ساری برکتوں سے نوازے اور امیر اہل سنت کے علم و عمل میں اور برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ قبول فرمائے۔ ایک بات بتا دیں کہ آپ آتے ہیں، جب بھی آتے ہیں کوئی نہ کوئی نئی بات ہی لے کر آتے ہیں، یہ بھی ایک معاملہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ جیسے مجھے حسن ظن ہے کہ آپ اگر ظہر والے سلسلے میں آئے ہیں، وہ جو جمعے کے بعد یا جمعے سے پہلے ہو رہا تھا، رسول موضوع تھا جی، اس میں بھی کچھ آپ نے الگ گفتگو کی ہوگی، عصر کے بعد الگ، ابھی الگ، اور ابھی ہمدردی سلسلہ ہے جو اس کی باری آنی ہے اس میں بھی کچھ گفتگو الگ کرتے ہیں۔ اتنے آپ نے کیا سوئچ رکھے ہیں کہ آپ اتنے موڈ جو ہے وہ چینج کر لیتے ہیں، ادھر بھی آ جاتے ہیں، ادھر بھی آ جاتے ہیں، ادھر بھی آ جاتے ہیں، اور بوریت بھی نہیں ہونے دیتے؟ ورنہ بندہ ایک بندے کی باتیں سن سن کے بندہ بور بھی بات کرتا ہے، لیکن آپ یہ ویریشن کیسے لے کر آتے ہیں؟ یعنی میں اگر گھر میں ہوں، میں بچوں کے ساتھ بھی ہوں، میں مطلب اپنے بچوں کی امی کے ساتھ بھی ہوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ہوں، تو بندہ بعض اوقات ایک ہی لائن پر، ایک ہی روش پہ چل رہا ہوتا ہے، تو وہ اکتاہٹ، بوریت بھی ہوتی ہے۔ آپ کے انداز میں بوریت، آپ مزید مشورہ کریں اس میں بھی بوریت نہیں ہوتی، تو یہ وقت بھی ہو، بندہ وقت بھی دے اور بوریت بھی نہ ہو، یہ کیسے ہوگا؟ سلسلے کا عنوان ہے گھر میں وقت دیں، ہاں جی، تعریف
तारीफ वाला तो सिलसिला है नहीं। मैंने क्वेश्चन किया, मेरे क्वेश्चन का आंसर कर दें आप। यार ये सीरियस सीरियस तो यूं डांट के तो यार जवाब ना माफ करे, डांटो तो नहीं ना यार, तो भाई अल्लाह माफ करे कि बस जवाब दे। देखिए दो बातें, बंदे का जो भी अच्छा काम है अल्लाह की रहमत से, अल्हम्दुलिल्लाह, और जहां गलतियां हैं वहां उसकी नफ्स का कसूर है। ठीक, तो बस अल्लाह ताला के फजलो करम से जो अच्छा होता है उसी के फजल करम से हो जाता है। जी। वरना सच्ची बात है कि हम खता और लग्जिशों से बंधे हुए लोग हैं यार, गलतियां करते रहते हैं। अल्लाह ने अपनी रहमत से संभाला हुआ है। पीर साहब का, जैसे इन्होंने कहा ना, पीर साहब का फैज़ान है, तो हो जाता है अल्लाह ताला की रहमत से, चीज़ें हो जाती हैं। मैं आपको बताऊं, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में सही मायनों में रच बस जाएं, हाँ हाँ, वाह, बयानात, उन्वानात, मदनी मुज़ाकरे, तो इंशाल्लाह ये बहुत सारी बातें आप सुन रहे होते हैं। तो ये सुनते तो इंसान को अल्लाह ताला ने दिमाग जो दिया है जी। ये अपने अंदर कैप्चर कर रहा होता है। सही, फिर जब आप उससे किसी वक्त किसी मौजू पर बात करते हैं तो वही चीज़ इसके अंदर जो मौजूद होती है वो निकल आती है। ठीक, फिर अल्लाह का फजलो करम कि वो अपनी रहमत से बहुत सारी चीज़ों पर मदद फरमाता है, ठीक है, हो जाता है। ठीक है। यहाँ एक मैसेज है जमजम नगर हैदराबाद से। इनका कहना यह है कि मैं घर जाता हूं लेकिन मेरा दिमाग दुकान पर ही होता है, क्या फरमाएंगे आप? क्या दुकान में जाकर दिमाग घर पर होता है? नहीं, अब यही बता सकते पता नहीं, अब इनको पूछें। ऐसा नहीं, इंसान जहां हो ना फिर वहां का होकर रह जाए। सही। अब घर घर है, दुकान दुकान है, मस्जिद में जाएं तो फिर मस्जिद के होकर रह जाएं, नमाज पढ़े तो फिर नमाज के होकर रह जाए, इबादत करे तो फिर इबादत के होकर रह जाए, तिलावत करे तो फिर तिलावत के होकर रह जाए। ये बहुत खूबसूरत बात है कि इंसान जहां है ना वहां का हो। ये जो मैं जो बार बार कहता हूं ना कि मोबाइल फोन का ऐसा बेवक्त इस्तेमाल जो है ना, इसको ना रखें, ये आपके अखलाक को तबाह कर रहा है। मैं ये पर्सनली तौर पर इस चीज़ का मैं बड़ा मुझे एहसास होता है, बल्कि बाद औक़ात ये कमज़ोरी मैं अपने अंदर भी पा लेता हूँ, और मैं उस वक्त अपने आप को समझाता हूँ कि यार ये गलत है, जेब में डालो, ये मौका नहीं है आपको ये चीज़ें करने का। तो ऐसा होता है। तो अब ये कि जहाँ है ना वहाँ कह रहे हैं सबको दिल जोई करे ना, ठीक है। घर वालों के दिल जोई का भी ज़हन रखें ना। माशाअल्लाह। फर्ज के बाद सबसे अफजल इबादत मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल सुभान अल्लाह। माँ बाप भी आपका इंतजार कर रहे हैं, बीवी बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं। अब वक्त है, अब दुकान बंद हो गई, घर आ गए, अब घर वालों को टाइम दे। मदीना मदीना बड़ा दिलचस्प सा मैसेज है हमारे पास कि जो शोहर घर पर रहे, घर से बाहर ना जाए, तो घर वाले कहें कि जब भी देखें घर पे बैठे रहते हैं, जाएं बाहर भी जाएं, कोई हम भी सुख का सांस लें, तो ऐसे मौके पर शोहर क्या करे? देखिए मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि मर्द का काम घर में पड़ा रहना है ही नहीं, वो काम काज करेगा और एक मर्दाना जिंदगी जो है, एक आदमी की जिंदगी वो गुजारेगा। और तो उसको जाहिर है उसका घर में पड़ा रहना ये मुनासिब नहीं होता, ये है ही नहीं, लायक भी नहीं है। इससे इसका इमेज भी खराब होता है, घर का माहौल भी सही नहीं रहता। वो बार बार भी पानी मांगता रहेगा, चाय मांगता रहेगा, पिंचात करता रहेगा, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, सर जीना मुश्किल कर देगा। तो एक आदमी घर के अंदर है और मतलब कि वो घूमेगा फिरेगा घर के अंदर, तो ये फिर परेशानियां पैदा करे और उसका इमेज वाकई डिस्टर्ब होता है। वो काम, मर्द का एक अपना इमेज है, काम काज करेगा, रोजगार के लिए बाहर जाएगा, ये सब करेगा। ये हो गया एक पहलू। दूसरा जो पहलू है ना कि वो घर वाले कहेंगे कि ये जाए तो कुछ हम सुख का सांस ले, इसमें ये देखना है कि इसका किरदार ऐसा क्या है यार। यानी ऐसा भी होता होगा कि बाज घर वाले बाहर जाते होंगे तो घर वालों का दम घुट जाता होगा, उनको पसंद ही नहीं होता होगा ये कहीं जाए, क्योंकि उसके किरदार में इतनी खूबसूरती होती होगी माशाअल्लाह कि नाम के इसके फैमिली नहीं चाहती होगी कि ये कहीं जाए, ये हमारे पास रहे। ठीक। अब जिसके किरदार के अंदर बात होगा तो थोड़ा मसाइल होते हैं ना, फिर घर वाले कहते हैं ये जाए तो थोड़े दिन हम सुख के सांस लें, तो इसमें तो उसका अपना किरदार है। ठीक है जी, तो किरदार अच्छा होना चाहिए, किरदार अच्छा होगा। मदीना मदीना जी। कॉल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही प्यारे मदनी फूल बयान किए जा रहे हैं और ये सिलसिला तो ऐसा है माशाल्लाह, बहुत ही तवज्जो के साथ देखा जाता है और घर की इस्लामी बहनें और इस्लामी भाई सभी के लिए इसमें बहुत सारे मदनी फूल होते हैं। आज का सिलसिला बड़ा जबरदस्त, घर में वक्त दें, और बहुत ही प्यारे मदनी फूल बयान हो चुके। एक दो चीज देखने में आई, तजर्बे और मुशाहिदे में आई कि मर्द जब घर आते हैं तो औरत चाहे किचन में हो, चाहे कपड़े धो रही हो या इस्त्री कर रही हो या कोई और काम कर रही हो, तो उसकी यही ख्वाहिश होती है कि मर्द उसके पास बैठ के उसकी बातचीत
सुने या उससे करे। और बाद वक्त मर्द थका हुआ आता है तो उसका ये होता है कि वो इजी फील हो के चाहे वो लेट के बैठे वहां पे आ जाए, घर की खतून खाना उससे बातचीत करे। तो इसमें भी बाद वक्त आपस में उलझन हो जाती है कि मेरे पास नहीं बैठे तो मुझे टाइम नहीं दिया, तो ये हुआ तो वो हुआ। तो बाद घरों में जॉइंट फैमिली सिस्टम है जहाँ वालिदैन को अलग से टाइम चाहिए और घर की अहलिया को अलग टाइम चाहिए, तो ऐसे में मर्द बेचारा कितना टाइम किस किस को दे। तो एक हल जो मेरे ज़हन में नाकिस ज़हन में ये आया है कि अगर खाने के टाइम पर सब इकट्ठे हो जाएं और वहीं पर सब मिलजुल के खाएं खाना और वहीं पे गुफ्तगू वगैरह भी और सबके साथ बराबर वक्त दे दिया जाए, तो इसमें बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। बाकी हर घर का अलग माहौल, अल्लाह पाक हम सबको इत्तेफाक और इत्तेहाद नसीब फरमाए। अजान का जवाब देकर इंशाअल्लाह अर्ज करते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अला हय्य अलल फलाह हय्य अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمدا وسيد ودرجة رفيعة ومقاما محمودا الذي وعدت علينا في شكل देखिए मैं आपको कुछ अर्ज करता हूँ, हर चीज की एक लिमिट होती है, इत्तेदाल के साथ हो। ठीक। आप जैसे खाना खाने के लिए बैठे हैं तो अब रोजाना की क्या बातें होती हैं, ऐसा थोड़ी तो रोज इश्यूज होते हैं, रोज मसाइल होते हैं, रोज बातें होती हैं। अब क्या रोज की बातें होती होंगी, एक फैमिली का एक अंदाज है। तो हर चीज इत्तेदाल के साथ हो। खाना खाते हुए, चाय वगैरह पीते हुए, कोई जरूरत की बातें थी तो चलो हो गई। अब आप अपनी कुछ दुनियावी आखिरत की मसरूफियत में तो वो उठाना करना, काम काज करना, बच्चे अपने कुछ काम काज में होमवर्क में इधर मसरूफ हो जाएंगे, सोने का टाइम हो जाएगा। बेकार मतलब कि शिकवा शिकायत, असल में बातों की तबीयत होती है शिकवा शिकायत करने के, वो टाइम नहीं देते, टाइम नहीं देते, टाइम दे। भाई टाइम क्या दे, घड़ी उठा कर दे दे, क्या करेगा टाइम को। तो एक आदमी टाइम देते हैं, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं देते। बेजा जान को नहीं आना चाहिए, ना मर्द बिल्कुल लापरवाही करे, ना औरत बहुत ज्यादा या फैमिली बहुत ज्यादा मतलब कि उसको खींचम खाच करे।
محبت و پیار اور اعتدال کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے ٹھیک ہے. گا. کالز. گھریلو مسائل اور ان کا حل. نگران شورا کی آمد مرحبا. سلمان بھائی کی آمد مرحبا. گھر پر وقت دیں. یا سیدی یہ تو ایک ایسا المیہ ہے کہ شاید آپ کو اتنی کالز اتنے میسیجز آئیں گے کہ گھر میں والدین کا، گھر میں بڑے بھائی کا یا بڑوں کا اب حال تو یہ ہے کہ بزرگوں کے پاس بھی ٹچ موبائل آ گیا ہے اور وہ بھی اس میں محو رہتے ہیں. یا سیدی مدنی پھول عطا فرمائیے کہ گھر میں ہمارا جو حال ہے یعنی اس حوالے سے، کردار کے حوالے سے، یعنی واز تقریر تو گھر کے باہر ہوتی ہے لیکن گھر میں تو کردار ہوتا ہے جس سے بچے یا گھر والے متاثر ہوتے ہیں کہ واقعی اس کی بات سننی چاہیے. اور یا سیدی مدنی پھول عطا فرمائیے کہ گھر میں واعظ و نصیحت کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے. بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے. دیکھیں، نماز کی پابندی، دیکھیں مسکراہٹ، دیکھیں شکریہ ادا کریں، حسن اخلاق، یہ چند چیزیں رکھ لیں، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. مدینہ تو مدینہ. پرابلم نہیں ہے. کردار، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، کردار اصل چیز ہوتی ہے اور کردار نہ ہونا تو پھر آدمی بد کی طرف نہیں جاتا. کچھ باپا ارشاد فرما رہے، ذرا سنائیے. امیر سنر کا مائک امیر سنر بند کیا ہوا. اچھا، مائک بند کر دیا. جی تو وہیں کے اسلامی بھائیوں سے کوئی بات چیت ہو رہی تھی. جی. بہت کم ہوتا ہے، کھاتے ہیں اور اذان ہو جاتی ہے. ہاں. جی، تو یہ مطلب ہے کہ حسن اخلاق کے ساتھ گھر میں وقت دیں. مگر میں دوبارہ عرض کر دوں کہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. زمین کو بھی زیادہ پانی دیں گے نا تو زمین بھی ضائع ہو جاتی ہے. ہاں. ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، بس لمٹ میں رہیں اور لمٹ ہی میں رہنا چاہیے. مدینہ مدینہ. جی شارٹ جواب دیتے جائیں تاکہ کال زیادہ شامل ہو جائے. جی. لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میاں والی سے محمد خرم رضا تاری عرض کر رہا ہوں. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک امی کو اور ایک ابو کو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کتنا وقت ایک دن میں دینا چاہیے؟ اب جیسی حاجت، جیسی ضرورت. وہ معذور بچے جن کو آپ ٹی وی چینل پہ دیکھتے ہیں، وہ کتنا وقت، وہ ان کو وقت ہی وقت دینا ہے نا. تو بعض اوقات بچے چھوٹے ہوں تو ان کو ماں زیادہ وقت دے گی، باپ کا وقت کم ہوگا. تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو باپ کا وقت زیادہ ہوگا تو ماں کا وقت تھوڑا کم ہو جائے گا. بیٹے تو سچویشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے. البتہ تعلیم و تربیت، اسلام و دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے اور اخلاق اور کردار درست کرنے کے تعلق سے جو ایک سٹینڈرڈ ٹائم ہے اس کو بنا کر اس کو دینا ضرور چاہیے. تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے. اسی طرح برے والدین کو بھی وقت دیں، وہ بھی ضرورت آپ کی، ان کو بھی ضرورت ہے آپ کی، تو ان کے لیے بھی وقت دیں. جیسے تھوڑی دیر پہلے کال آئی تھی کہ گھر میں والدین بھی ہوتے ہیں، تو والدین کو والدین کا ٹائم دیں، بچوں کو بچوں کا ٹائم دیں، اپنے بچوں کی امی کو اس کا ٹائم دیں. تقسیم کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. مدینہ مدینہ. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ نگران شورا اور ان کی جو ٹیم ہے ایک سے ایک سلسلہ ماشاءاللہ لے کر آتے ہیں. جو آج سلسلہ تھا کہ گھر میں وقت دیں، یقین کریں کمال 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 کا سلسلہ ہے، کمال کی گفتگو ہوئی ہے. اور کئی گھرانوں کو میں جانتا ہوں کہ جن کے اندر یہ مسائل ہیں. اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے دل کے جو چور ہیں نا، یہ مطلب نگران شورا پکڑ کے اور بتاتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے گھروں کے اندر، یہ مسئلہ ہے ماشاءاللہ. اور میری بڑی اصلاح ہوئی اللہ کی رحمت سے، اور انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں گھر پہ پراپر وقت دوں گا بچوں کو اور بچوں کی امی کو انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا. اس طرح اچھوتے سلسلے مزید لے کے آئیں تاکہ معاشرے کی اصلاح میں جو ہے وہ مزید کردار ادا ہو سکے، کر سکے. بہت بہت شکریہ. دل کھول کر حوصلہ افزائی کی ہے. اللہ کریم آپ کو دنیا آخرت کی خوب بھلائیاں نصیب فرمائے. آمین. ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی.
ماشاءاللہ جو اپنے اس وقت گھر میں وقت دینے کے حوالے سے موضوع چل رہا ہے، ماشاءاللہ بہت پیارا موضوع چل رہا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو اپنا گھر والی بغیر بتائے اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہے اور 4-5 ماہ ادھر رہتی ہے اور شوہر کی اپنا اس کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی، شوہر کے بلانے پر بھی وہ نہیں آتی اور مرد جو ہے وہ اس کو ٹائم دینا چاہ رہا ہے، تو اس کے حوالے سے رہنمائی فرما دے کہ اپنا شوہر اس حوالے میں کہاں تک صبر کرے اور کیا اپنا عورت کے والدین کے گھر جا کر ان سے ملنا اور ان سے بات چیت کرنا یہ کیسا ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں. کمپلیکیٹڈ تھوڑا میٹر ہے کہ آخر وہ 4-5 مہینے تک کیوں ہیں اپنی ماں کے گھر پر، اس کا کیا ایسا ایشو ہے، وہ ایشو ختم کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اگر بلا اجازت شرعی وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر شوہر کی اجازت کے بغیر بیٹھی ہوئی ہے اور شوہر کے بلانے پر بھی نہیں آتی اور شریعت نے اس کے لیے کوئی اس چیز کی کوئی اجازت یا اسپیس نہیں رکھا، تو یہ گناہگار ہو سکتی ہے اور بہت زیادہ مسائل ہو سکتے ہیں. آپ مرد ہیں، مرد کو چاہیے کہ وہ بردباری سے اور حکمت عملی سے کام لے. میرا تو اپنا یہ ہے کہ اگر کوئی معاشرتی یا اس طرح کی مطلب کہ اس کو ایک سٹیٹس ہوتا ہے، اس کی اگر خرابی واقع نہ ہوتی ہو، تو اب یہ کہ میں موقع محل کے حساب سے نا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا کر ہی لینا چاہیے، کیونکہ جب ایسا شخص سامنے بیٹھتا ہے نا تو اس سے 10 سوال مزید ہمیں کرنے ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے سچویشن آتی ہے. اب جرنلی طور پر تو میں جنرل بات ہی کروں گا کہ بعض اوقات گھر بچانے کے لیے بندہ چلا بھی جاتا ہے سسرال کے اندر اور سن بھی لیتا ہے کہ کیا میٹر ہے، کہیں اپنی مسٹیکس ہوتی ہیں تو وہ ریئلائز کر لیتا ہے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سالوں سے وہ موقع دے رہی ہوتی ہے مگر اس میں بدلنے کا کوئی ضرورت نظر نہیں آتی، وہ چھوڑ کر چلی جاتی ہے. مگر میں پرسنلی طور پر بیوی کا یوں گھر چھوڑ کر جانا اس سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ اس کو مطلب کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے ایسی اجازت نہ ہو جو حکم شریعت ہے کہ اب وہ چلی جائے. حتی الامکان گھر میں رہے، جو اصلاح کرنی ہے گھر کے اندر کرے. یہی بات شوہر کے لیے ہے، یعنی جب بیوی کی اصلاح کرنی ہوتی تو شوہر کہتا ہے جا تیری ماں کے گھر چلی جا. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمان نے اس چیز کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کی ماں کے گھر پہ بھیج کر تم اس کی اصلاح نہیں کر سکتے، اپنے گھر میں رکھ کر اصلاح کر سکتے ہو. وہ تو بولے کہ جزاک اللہ کر کے شیکیو، میں تو چاہتی تھی تمہارے ساتھ لینا ہی نہیں چاہتی، تم نے بولا ماں کے گھر چلی جا، وہ تو فوراً چلی جائے گی. رکشا تھوڑے ٹیکسی ملے گی تب بھی چلی جائے گی 200 روپے زیادہ دے کر کہ چلو چلو جان چھٹی. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ایسی عورتیں اگر اسلامی بہنیں مجھے سن رہی ہیں جو اپنے شوہروں سے اسی طرح مطلب کہ ناراض ہو کر بیٹھی ہوئی ہیں، تو ایک بار شرعی رہنمائی لے لیں گے کہ ہمارا یہ بیٹھنا شرعاً جائز ہے، ورنہ یہ چلی جائیں اپنے شوہر کے گھر پر اور معافی مانگ لے، اللہ کے حضور توبہ کر لے. رمضان کا مہینہ ہے، معاف کر دو یار، گھر بنا لو، گھر بناؤ. مدینہ مدینہ مرحبا، وہ بہت خوبصورت بات کہی آپ. گھر بنانا چاہیے ماشاءاللہ. جی لاسٹ کال. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ آپ کا رمضان شریف میں روزے کے بعد ماشاءاللہ نشر ہوتا ہے. حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر گھر میں وقت دینا ہے تو سب سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھر میں فیضان سنت کا درس شروع کر دیں. انشاءاللہ عز و جل سب کو وقت ملے گا اور سب اس سے انشاءاللہ مستفیض ہوں گے اور ثواب کا بھی ذریعہ بنے گا. جی بالکل، گھر درس شروع کریں اور اجتماعی فکر مدینہ بھی شروع کر دیں. ماشاءاللہ آؤ بیٹھو فکر مدینہ کر دیں. اچھا یہ بھی ہوگا، آپ بولا نا چلو درس دیتا ہوں پھر فکر مدینہ شروع کرتا ہوں، میرے کو لگتا ہے گھر میں مطالبہ بھی ختم ہو جائے گا. پتا ہے ان کو مطالبہ کریں گے گھر میں ٹائم دو، ہاں چلو ٹائم دے دو، کھولو چلو بیٹھو فیضان سنت، چلو نکالو مدنی انعامات، تو گھر والے بولے گا اس کو ٹائم مانگتے تو یہ تو یوں شروع ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے ایسا کرنا نہیں ہے، درس میں بھی بیٹھنا ہے، فکر مدینہ بھی کرنی ہے. اور اب تو مدنی چینل ہے، بیٹھ کر مدنی چینل دیکھیں، خوب مرشد پاک کی برکتیں لوٹیں، رمضان کی برکتیں لوٹیں، محبت سے رہیں، پیار سے رہیں، امن سے رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے رہیں. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ.